انسانوں کو اللہ نے عقل دی تاکہ اپنا انجام سوچے، اپنا نتیجہ سوچے، بھلا ہوگا برا ہوگا، ہلاکت ہوگی سلامتی ہوگی، یہ نتیجہ سوچنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ عقل چالاکیوں کے لیے نہیں دی ہے، عقل دھوکہ دینے کے لیے نہیں دی ہے۔ جب آدمی بگڑتا ہے تو اپنے عقل سے چالاکیاں کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ عقل اس لیے نہیں ہے، یہ عقل تو اپنی مصلحتوں کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے دی ہے۔ جو تمہاری مصلحت ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرو۔ عقل کا یہ فائدہ ہے کہ عقل پابند کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ پھر عقل کی رہبری کے لیے دین دیا۔ خالی عقل سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ عقل تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان کا اتنا بڑا اثر ہے کہ ایمان کی وجہ سے یہ دنیا باقی رہے گی۔ جب ایمان کا کوئی اثر نشان نہیں رہے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اس کارخانے کو ختم کرے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا زمین پر رہے گا، اس کو اللہ اللہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو باقی رکھیں گے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، پورا نظام جب وہ ایک بھی نہیں رہا، کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں، پھر اس کارخانے کو ختم کرے گا۔ تو ایمان کا اتنا بڑا اثر ہے۔ آخرت میں ایمان کا اثر، قبر میں پوچھے گا فرشتہ ماں دینوں کا، مرنے والے سے پوچھتا ہے اپنا دین بتاؤ، کہ جب تک دین ہے دنیا باقی ہے، دین نہیں دنیا باقی، دنیا ختم۔ قبر میں بھی دین، آخرت میں بھی دین، کہ دین پر سارا دار و مدار ہے۔